ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاکم اللہ خیر الجزاء. موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، سبواران بیت، محرم الحرام کے سبوار ایام اور ہمارے درمیان آئل ہے. ان ایام میں جتنا ہو سکے اب عبداللہ حسین کے ان مجالس میں شرکت کرنے کی اور مقصد امام حسین کو سمجھ کر عالم پورے کائنات میں پہنچ جانے کی ضرورت ہے. درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل روز کا فرجهم. بیٹھنا عظیم عبادت ہے. اس عبادت میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ عبادت سمجھ کر بلند آواز کے ساتھ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قب المقدس کی سرزمین پر بندہ حقیر کو علماء کرام کی موجودگی میں اور آزوں کی زیر سایہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا. ہر سال محرم الحرام اپنے وطن عزیز کی طرف جاتے تھے. اس سال توفیق نہ ہوئی لیکن اس توفیق کو بھی خدا نے سلب نہ کرنے کے لیے، ایک ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پہ آدوں کے درمیان توفیق دی کہ آپ کے درمیان ذکر خیر کروں. سب علماء کرام مجھ سے بہتر علم کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے، ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن ان کے صاحب ہونا اور بانی مجلس کے حکم ہونے کی وجہ سے آپ کے درمیان حائل ہوا ہوں. انشاءاللہ چند دقائق آپ کے قیمتی اوقات چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ایک مرتبہ پھر درود بھیجیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج جس شخصیت کے ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ایک جوان کا ذکر ہے اور وہ مظہر فداکار تھے. وہ جوان امام خامنائی کے بیان کے مطابق مظہر فداکار در کربلا کیس. کربلا میں مظہر فداکار جو فداکاری میں سب سے آگے تھے وہ کون تھے؟ فرماتے ہیں علی اکبر فرزند امام حسین علیہ السلام. آج ہم اس شخصیت کے
ذکر کرنے کے لیے اور مجالس کے لیے آئے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم علی اکبر کی سیرت پہ تھوڑا سا نگاہ کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بہت غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ نانا سے بہت محبت تھا اور نانا کے پاس ہمیشہ رہتے تھے۔ پیغمبر کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت غمگین ہوا کرتے تھے، کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی غمگین تھے۔ جب ہم نے شادی کیا اس کے بعد بھی ایک دن یہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ خواب میں رسول خدا کی زیارت ہوتی ہے اور فرماتے بیٹا حسین آپ کیوں غمگین رہتے ہو، کیوں پریشان رہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اے میرے نانا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کا میں مشتاق رہتا ہوں، آپ کے شہادت کے بعد رحلت کے بعد میں بہت غمگین ہوں۔ تو پیغمبر نے بشارت دی کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں، انشاءاللہ خدا کے حضور میں دعا کروں گا کہ آپ کو میری شکل میں علی اکبر جیسا بیٹا عطا کرے۔ اور خدا نے پیغمبر کے دعا کو بھی قبول کیا اور حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا۔ دیکھیے اس گھرانے میں جب خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے تو دعا رد نہیں ہوتی، اور کربلا کے ان اعوان و انصار میں اصحاب پیغمبر میں یا بنو ہاشم کے جتنے بھی جانثاران ہیں ان میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ دعاؤں کی وجہ سے خدا نے عطا کی۔ ان بنو ہاشم کے افراد میں سے دو فرد، ایک جناب ابو الفضل العباس جناب زہرا کی دعا سے حسین کو خدا نے عطا کی، علی اکبر پیغمبر کی دعا سے حسین کو عطا کی، ایک بھائی کی صورت میں ایک بیٹے کی صورت میں، تاکہ یہ کربلا کے معرکے میں حسین کے کام آ جائے۔ تو علی اکبر خدا نے علی اکبر عطا کی حسین کو۔ تو حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں اپنے بیٹے کو بھیج رہے تھے تو کیا ارشاد فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ آج میں میدان کارزار میں اس جوان کو، اس غلام کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، جو گفتار میں اور جو سیرت اور کردار میں تیرے رسول کی مشابہ ہے، جو بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول گفتگو کر رہا ہو۔ یہ بیٹا جب چلتا ہے، جوان جب چلتے ہیں مدینے کی گلیوں میں تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول ٹہر رہے ہوں، اور جب یہ لوگوں کے ساتھ گفتار اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں تو ایسے اخلاق سے پیش آتے ہیں جیسے رسول خدا اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ تو یہاں پہ تشبیہ دی ہے رسول خدا کے ساتھ، تو ہمیں اس شخص کی، جس شخص کی تشبیہ دی ہے اس کی تو تھوڑا معرفت ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رسول خدا کے اخلاق کیا تھے، تو قرآن ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں سورہ نون میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیغمبر کا اخلاق کتنا جو خلق عظیم پہ فائز تھے۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جس طرح رسول اکرم خلق عظیم پہ فائز ہے، علی اکبر بھی خلق عظیم۔ اور علماء کرام نے بیان کیا کہ زندگی امام حضرت علی اکبر کی زندگی کے حوالے سے بیان کیا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ چلتے تھے تو جب راستہ چلتے تھے تو آنکھیں جھکا کے چلتے تھے اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جن کو لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے، لوگ ان کو نظر ہی نہیں کرتے تھے، نظروں میں نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ صحبت کرتے تھے۔ جس طرح رسول کائنات کی زندگی میں آپ اور ہمیں یہ کردار اور یہ گفتار اور یہ رفتار ملتے ہیں، اسی طرح بھی علی اکبر کی زندگی میں یہ گفتار ہمیں نظر آتے ہیں، یہ کردار نظر آتے ہیں۔ اور قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ رسول کائنات کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس طرح رسول کائنات کی زندگی قرآن کے فرمان کے مطابق ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بعینہ ہی علی اکبر کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تمام اہل بیت ہمارے لیے کامل اسوہ حسنہ ہے، علی اکبر بھی اسوہ حسنہ ہے۔ علی اکبر کے 18 سالہ یا بعض روایت کے مطابق 28 سال یا 25 سال اختلافات ہیں، لیکن جو مشہور ہے وہ 18۔ اس میں علی اکبر نے جو زندگی بسر کی ہے اس زندگی کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد ہم بھی جوان ہیں، علی اکبر کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آج کا ٹک ٹاکر، آج کا فنکار، اداکار ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، بلکہ علی اکبر حسین کا شہزادہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
کیوں علی اکبر کی زندگی کو دیکھے، شجاعت میں دیکھے تو شجاعت کے کیا کہنے، عبادت میں دیکھے تو عبادت کے کیا کہنے، صبر میں دیکھے تو صبر کے کیا کہنے. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جو صورت میں مصطفی ہو، جو شجاعت میں علوی ہو، جو حسن میں حسنی ہو اور صبر میں حسینی ہو، اسے علی اکبر کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، حیدری حیدری، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، علی گڑھ کے دشمنوں پہ لعنت. جزاکم اللہ خیر. ان حضرات کے کمالات کو اگر ایک فرد میں دیکھنا چاہتے ہیں تو علی اکبر کے چہرے کے زیادہ، علی اکبر کے گفتار کو دیکھو. کیونکہ شجاعت میں بھی آگے، عبادت میں بھی آگے، اخلاق میں بھی آگے، صبر و استقامت میں بھی آگے، دیکھیں فداکاری میں بھی آگے. اس جوان کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے. فقط مصائب کے حد تک محدود نہ رکھے علی اکبر کو. علی اکبر کے ہر جانبہ جو علی اکبر کے فضائل ہے ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی جذباتی الفاظ نہیں تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں میرے اور تیرے رسول کے مشابہ ہے. ایسے کوئی جذباتی الفاظ نہیں تھے، بلکہ امام حسین نے اس تختی ریت پہ یہ ایک جذباتی الفاظ نہیں بلکہ عین حقیقت اور معصوم کا کلام. تو اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ ہمیں اس بحث کو آگے نہیں بڑھانا ہے. علی اکبر کی ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا تھی کہ وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتے. ارے علی والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ قرآن کے ایک آیت کی مفہوم ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے، تو علی اکبر کبھی موت سے نہیں ڈرے. واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب یہ کاروان چل رہا تھا تو ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ امام حسین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع بلند کیا. ایک دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سوال کیا بابا ہم یہ کلمہ کیوں پڑھا، یہ کلمہ استرجاع کیوں بلند کی؟ کہا کہ ندا دینے والے نے ندا دی کہ یہ کاروان جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے موت آ رہی. تو سوال کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہم حق پر ہے بلکہ ہم خود حق ہے. ہم حق پر ہے تو تاریخی جملہ مورخین نے لکھا، تاریخی جملہ علی اکبر نے بیان فرمایا بابا اگر ہم حق پر ہے تو ہمیں موت سے کیا ڈر، موت ہم پر آ جائے ہم یا موت پر. موت کے لیے ہمتن آمادہ. آج کے دور میں بھی سیرت علی اکبر جن کے اندر موجے مار رہا ہے وہ میدان میں کھڑے ہیں اور یہی ارشاد فرماتے آؤ جتنا مارنا مارو، ہم علی اکبر کے ماننے والے ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ چکے ہیں 2 مہینے 3 مہینے کے اندر، بہت سارے جگہوں پہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے لیکن سینہ تان کے کھڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ علی اکبر کے ماننے والے ہیں، یہ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ کربلا کے ماننے والے ہیں. اور ان شہداء میں سے آج کے دور کے جو شہید ہیں ان شہداء میں سے سر فہرست شہید ہے مقابل رہبر شہید جن کو کہتے تھے کہ بینکروں میں چھپے ہوئے ہیں ناصر. ارے یہ علی اکبر کی سیرت پہ عمل کرتے تھے، حسین کی سیرت پہ عمل کرتے تھے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے کہ دشمنوں نے مار دیا. اور دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ اس مذہب کا، اس علی اکبر کی سیرت کا ماننے والا چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، زن ہو، چاہے بوڑھا ہو، جو بھی ہو وہ موت سے کبھی فرار نہیں کر سکتا اور ڈٹ جاتا ہے، موت سے چھپتا نہیں ہے، بنکروں میں چھپتا نہیں ہے، ملک بدر ہو کے فرار نہیں کرتا بلکہ اپنے مقام پہ استقامت اور صبر کے ساتھ دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکا کے کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی اکبر کا فداکار ہوں، میں حسین کا سپاہی. درود محمد من المؤمنین رجال صدقوا جو اللہ سے عہد کیے تھے بہت سارے
مردان خدا ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر وفاداری مکمل کی اور کچھ لوگ منتظر ہیں. اس آیت کے ختم میں کیا کربلا. علی اکبر نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے جان کو اسلام پہ فدا کروں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انتظار میں ہے, ہمیں بھی اس ینتظر میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. ہم بھی انتظار میں رہے تاکہ جو عہد اور جو پیمان ہم نے خدا کے ساتھ باندھا ہے عہد کو پورا کریں, کیونکہ یہی افراد اسی مذہب کے ماننے والے اس آیت کے مصداق بن سکتے ہیں. ومنهم من ينتظر. تو علی اکبر کی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے, فقط شہادت تک محدود نہ رہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ علی اکبر کی شہادت کے دن بھی کوئی اور موضوع چھیڑ لیتا ہے, کوئی اور موضوع پہ تاغیر ہوتا ہے, اور شہادت علی اکبر کی نا کم از کم آپ 5 منٹ علی اکبر کی سیرت کو بیان کریں, ولو پورا مجلس نہ ہو, 5 منٹ علی اکبر کی سیرت کو بیان کرو کہ جو اس زمانے میں اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ, اس دور میں پیغمبر شبیہ ترین افراد میں سے سب سے زیادہ شبیہ کون تھے؟ اشبہ الناس کہا, لوگوں میں سے سب سے شبیہ ہم شکل پیغمبر کون ہے؟ علی اکبر. بس آپ کی زحمت تمام کیا میں نے 10 سے 15 منٹ ہی پڑھنا تھا. تو اس شہزادے کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت, اور اپنے بچوں کو بتائیے. میں یہ بھی مشورہ اور یہ فکر رکھتا ہوں کہ اپنے جو سوچ سمجھ تھوڑا ممیز بچے ہیں ان کو مجلس میں لاتے وقت گھر سے تیاری کر کے لے آئیے, اور یہاں سے جب جائے تو گھر میں پوچھے کہ مولانا صاحب نے فلاں حسینیہ میں فلاں مسجد میں کیا پڑھا. یہ سیرت حضرت فاطمہ کی زہرا ہے. آپ کو ملتے ہیں نا پیغمبر کے دور میں کہ جب حسنین شریفین جب مسجد نبوی سے خطبہ رسول سن کے جب واپس آتے تھے تو پوچھتے تھے بیٹا حسن بیٹا حسین بتائے نانا نے آج مسجد میں کیا کہا. تو ہمارے بچوں کو بھی جو سن کے سمجھ سکتا ہوں, ہاں میرے بچے کی طرح نہیں جو ابھی موبائل چلانے کی بڑی مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو ممیز ہو, ان بچوں کو مجلس میں لائے تو آداب مجالس کے ساتھ, یہ کلی بات کر رہا ہوں سمجھیے. تو گھر جانے کے بعد یہ سکھائے, پوچھے, اگر وہ سمجھ آئے تو بہتر, تو بتائے ان ایام میں محرم میں کیا ہوا تھا, علی اصغر کون تھا, علی اکبر کون تھے, قاسم کون تھے, عباس علمدار کون تھے, ان کو بتائے بچوں کو تاکہ یہ بڑا ہو کر حسینی بنے. کیونکہ اس دور میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا غدیر و خم کے مقام پر کہ ہر والد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو الى یوم القیامت تبلیغ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی تبلیغ کرے, لیکن کوتاہی کی, نتیجہ کیا ہوا؟ کربلا. آج عاشورہ کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. ہر والد پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو کربلا کا درس سکھائے, ولو کہانی کی صورت میں, ولو 1-2 جملے کی صورت میں. پتہ ہو کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اس محرم میں, پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں. آئیے آج ایک جوان کا ذکر کرتے ہیں, علی اکبر شخص پہ ذکر چی تاکہ نتیق مجلس سے قبولیت فری. حسین اکبر بہت عزیز ہے, لیکن دیکھیے دین کا تھن منا علی اکبر سیرت کو توشدہ ہے, علی اکبر فداکاری تو اصحاب کن ید میں ان کو اصحاب کن اجازت ممنس کی بنو ہاشم جوان کن حسین کا سخ قربان ہے. یہ حسین کو ایسے اصحاب ملے تھے, اجازت ممنس اصحاب گاما شہید سو فی بعد پبینو, علی اکبر سب سے پہلا شہید اندر ہے یعنی انگا مقتل کتاب ہے. لیکن موت زندگی بہت عزیز ہیں, لیکن حسین سامنے گاما ہی دین اسلام پھری زندگیو اگر ختم گائے لو دسنا دی دنیا نے گائے لو دسنا لے دو چین احلا من الحسن. تو علی اکبر فیقو حسین بارگاہ ان شخص جو خود بخش اسفان و رنجنی بابا نہ ریانی اذن جہاز شزد بستورے نہ قصہ مختصر بت ہے.
علی اکبر بھی حق پر اذن جہاد تھوت علی اکبر بھی حق کو میدان کربلا شافی واخلام وقابیها سوار سون سے علی اکبر کربلا میدان نوین جلد واخلا کانس کچی پہلو رہیب آواسی نو بنیا بنیا یا آواسی پانا علی اکبر بھی حق کو گیو یہ کو رکھتان چیزوں میں ارگز بھی بابا علی اکبر پیچھے پیچھے علی اکبر بھی حق کو اقام کبھی کنا بخشنا بابی بھیان لگی بوسے لنشی بو کسل بیوس جو پھول بسسپن رنچنی بابا یہاں گلے ازن شیز بسپا یہاں چاہ شخصینیت بیت بین دواغ لابر بہان تو بوچھنت انجی حسین جی کسل بیومت بچو علی یہاں لسا جوان اولاد جیت سپن تفقی یا رنجی ودا بلو علی سے حسین ندس حسین علی اکبر ندس ودا بس کے بعد تو بینو اجازت بھوت علی اکبر بھی ہمو کربلائی میدانی نوگت ہمیں بس کے بعد تو بینو لوگ سے یا حسین خدمت لشخصن جو گزل بیومت سسپانا رنچنی بابا یا عبدا قد قتلنی وسقل الحديد أجداني سيسپانا رنچنی بابا یاری علی سوم سے نیت چوہکا چیزیں دھوکتوگا امام حسین بھی آپ کو بہت سخت امتحان انتا تورے امام حسین بھی آپ کو عبر بہان تو کو جنت انچی کسل بیومت بچو علی یعنی کی سروب کو کھباگی اور بچو اور یہ جملوں کسل بیومت یا میدانی نشوز انشاءاللہ یسقیکا جدکا یعنی اب اگر رسول خدا سے یہاں سے رب جائے پنہ تو رہے علی اکبر بھی آپ کو دوبارہ جان شخص اللہ جان شخص نہ جان جی بین دینے منظر کی ستھونے نمین یدی ملائکہ گمہ گریہ بیا شروع گئے زمینی مخلوقات گمہ گریہ بیا شروع گئے کربلائی دے میدان ببین اٹھل دم چلا سلو ندائی علی بلن بدیا بدا علیک من السلام هذا جدی یبرئک السلام ويقول لك عجل القدوم إلينا بابا نا علی سلام و یاری کا دوپسون یعنی وعدہ من زد ابا جو مختار یعنی چومین من داره ابا جو مختار گینگت کو گاتون زد یعنی سلام گلتا گینگت داره کسی دا بودن مانیم بو حسین زلجنائی کا سوار سنسنا حسین بعد روایت مطابق حسین بلبیس چی بس کربلای میدانی نو چی بس بلبیس امو افهامین با تو خود دو بس سنزره مختلف مناظر پیش ہوستا ہے حسینی زیال قصہ مختصر علی اکبری وگتن اللہ علی اکبری سہمت دو بوکا کلی دو بوکلت بوزاو خدہو علا خدی دو بوکر نگزر گمت قتل اللہ قوما قتلو یا قتل بس بیتا قوم بخدا سے قتل بگئے علی بعدک العبا علی الدنیا بعدک العبا یعنی بعد دنیا نگی کا یا حسین علی اکبر شہادت بالا حسینی بکن ٹھوک سنزد پترے بس آخری جملہ علی اکبر ناشکتوں نے نا حسین یا علی مدد سن کسل ایک عالم جی کے بیان بینیت پا شوبینت ہوں میں لیکن نتی انا معزز عالم جی کی کھانا کو اس پہ یدتے حسینی علی اکبری غوئے کہ یا علی رنسم کسل بھی ہلو زیادر بنا رنسم کسل بھی پہلا علی سورج الفنسو زر بنا کائنات انچو فی علی خدا لکسل بھی بنسو یا خدا یعنی کسی کربلائی نور کس بھی بابا بدری جوان علی گنو میں یعنی مدد بھی اس اے علی چیک پو چی بھری کسل بھی بنسو سولس کت بنسو نجفی شخصیت فی علی مرتضی بابا علی لکسل بھی بنسو بابا علی آشو سی تلے ارکس بھی حسین لئی
Ahmet sohbet Ali gelen mangen Ali çek foksule kasarıyor bin Zervana Karbala Blaginu nezat hum bhi Ali aage wala kasarıyor bin वो जो Ali तो सिंगी में कुछ डॉग सोचत ये ताकत खत्म सोचत ले Ali Allah Allah